हाँ जी बैठो। आगे पूरे में या सैंडविच बन के आया कि ठीक तरह आ गए? सार्डिन पैकिंग तो नहीं हुई? अच्छा, नफीस अहमद कंवर साहब तिलावत करो। वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم तराहुम से आगे दोबारा पढ़ो। تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی رویا حق کے ساتھ پوری کر دکھائی کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، ایسی حالت میں کہ تم خوف نہیں کرو گے۔ پس وہ اس کا علم رکھتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، پس اس نے اس کے علاوہ قریب ایک اور فتح مقدر کر دی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے۔ محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے، یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ پہلی دفعہ مجھے لگا تھا تم نے سجدن کے جائے سجدن پڑھا تھا، کیوں؟ آپ کو بھی لگا تھا؟ اس لیے تلاوت میں بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی آواز میں پڑھی جائے، قرأت کی طرف اتنی توجہ نہ ہو کہ الفاظ کی ادائیگی میں کمی آ جائے۔ اصل چیز الفاظ صحت تلفظ ہے، ہاں؟ گلے سے عین قاف نکالنا زیادہ تو نہیں ہے۔ وہ کل ہی میں نے بتایا نا، ایک حضرت مسیح علیہ السلام پہ اس نے آیا تھا، بڑا عالم بنتا تھا، اعتراض کیا تھا آپ کے گلے سے قاف نہیں نکلتی۔ تو اس طرح توجہ زیادہ دیا کرو، سمجھ آنی چاہیے، مطلب صحیح ہونا چاہیے۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیشانیوں سے ان کے نظر آتا ہے، سجدوں کے اثرات نظر آتے ہیں چہروں پہ، کیوں؟ یہ وہ جس کی شادی ہوئی ہے، تم بتاؤ۔ حضور اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت اتنی کرتے ہیں کہ اس عبادت کے آثار ان کے اوپر نظر آتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ شرافت ٹپکتی ہے چہروں سے؟ جی بالکل، ہیں؟ خدا تعالیٰ کا نور ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ وہ بعض دفعہ اب دیکھتے ہو تو ایسے بھی بعض دفعہ لوگوں کو دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص احمدی ہے اور یہ غیر احمدی، اگر دونوں اکٹھے بھی ہوں تو، اگر مطلب صحیح ہے۔ لیکن انہوں نے غیر احمدیوں نے یہ مسئلہ بنا لیا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہیں کسی کلاس میں ذکر کیا تھا کہ ماتھے پہ نشان جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو صحیح سجدہ نہیں ہے۔ تو
تو کسی نے مجھے بتایا کراچی میں وہ بازار میں گئی جان نماز خریدنے کی خاتون تھیں، تو اس نے جان نماز دی، ساتھ ایک پڑیا لا کے دے دی۔ میں نے کہا یہ کیا پڑیا کیا چیز ہے؟ کہتے بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ جان نماز میں نماز پڑھنے کے لیے، تو پتہ کس طرح لگے گا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اس میں خاص قسم کا مسالہ ڈالا ہوا میں نے، ماتھے پہ رگڑیں تو نشان پڑ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ان کا غیر احمدیوں کا اثر سجود صحیح مراد ہے، لے کے کولے ملتے رہو، کالے نشان لگا لو ہیں تو سجدے زیادہ نظر آتے ہیں۔ تم تو نہیں ملتے؟ نہیں حضور۔ جی حدیث السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين أسفان وخديد افطر وافطروا۔ بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الفتح فی رمضان۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں مدینے سے مکے کی طرف خروج فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 قدوسی تھے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لانے کے 8.5ویں سال پر رونما ہوا۔ حضور اور آپ کے صحابہ روزے کی حالت میں اس سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ عسفان اور کدید کے درمیان کدید نامی چشمے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہونے کی وجہ سے خدائی حکم کے تحت افطاری سے قبل روزہ کھول دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ نے بھی روزہ کھول لیا۔ السلام علیکم۔ اچھا نام نہیں پڑھا تھا، عبد الرحمن چام صاحب نے حدیث پڑھی ہے نا، ریکارڈ میں آ جائے نا۔ بیٹھو مروان سرور صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ اور اونچا کر لو، کافی لمبے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور 13 برس تک ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے، آپ کے صحابہ کو سخت تکلیفیں دیں جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے۔ اس وقت جیسے صبر اور برداشت سے آپ نے کام لیا وہ ظاہر بات ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا تو اس وقت ان تکالیف اور مصائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکہ والوں نے 13 سال تک آپ پر اور آپ کی جماعت پر کی تھیں، آپ کو حق پہنچتا تھا کہ قتل عام کر کے مکہ والوں کو تباہ کر دیتے، اور اس قتل میں کوئی مخالف بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان تکالیف کے لیے وہ واجب القتل ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر آپ میں قوت غضبی ہوتی تو وہ بڑا عجیب موقع انتقام کا تھا کہ وہ سب گرفتار ہو چکے تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا
ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ये छोटी सी बात नहीं है। मक्का की मसाइब और तकालीफ के नज़ारे को देखो कि कुव्वत व ताकत के होते हुए किस तरह पर अपने जानस्तान दुश्मनों को माफ़ किया जाता है। ये है नमूना आपके अखलाक फाजला का जिसकी नज़ीर दुनिया में पाई नहीं जाती। मक्का वाले भी अपनी शरारतों और मुजरमाना हरकत के बायस इस काबिल थे कि उनको सख्त सज़ाएँ दी जाती और उनके वजूद से इस अर्ज़ मुक़द्दस और इसके गिरदो नवाह को साफ़ कर दिया जाता। मगर ये रहमतल लिल आलमीन और इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का मिसदाक अपने वाजिबुल कत्ल दुश्मनों को भी पूरी कुव्वत और मक़दिरत के होते हुए कहता है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। अल-हकम जिल्द 6 मोरखा 10 अप्रैल 1902। जी, जरीउल्लाह कमाल शम्स साहब और हफीज़ अहमद साहिबान चलो कसीदा पढ़ो। ये कद के लिहाज से मुकर्रर किया था जिन्होंने या जिस्म के लिहाज से किया था, तो बेचारा जरीउल्लाह रह गया पीछे। या शम्स मुल्किल हुस्नि वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उमरानी या बदरना या आयतर रहमानी अहदल हुदाति व अशजअश शुजआनी या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी वक़द इक्तफ़ाक उलुन नुहा व बिसिद्क़िहिम वदअू तज़क्कुर मअहदिल औतानी क़द आथरूक वफ़ारक़ू अहबाबहुम वतबादू मिन हल्क़तिल इख़वानी या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी ला शक्क अन्न मुहम्मदन खैरुल वरा रईक़ुल किराम व नुख़बतुल अअयानी हुवा फ़ख्रु कुल्लि मुतहहरिन व मुक़द्दसिन व बिही युबाहिल अस्करुर रूहानी या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी बतलुन वहीदुन ला ततीशु सिहामुहु ذو مسميات موبق الشيطان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على
نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. في هذه الدنيا وبعث ثاني. ترجمہ. اے حسن و احسان کے ملک کے آفتاب، تو نے بیابانوں اور آبادیوں کے چہرے کو منور کر دیا ہے. اے ہمارے کامل چاند، سب رہنماؤں کے رہنما اور سب بہادروں سے بہادر. بے شک دانشمندوں نے تیری پیروی کی ہے اور اپنی صدق کی وجہ سے انہوں نے وطنوں کی یاد بھلا دی ہے. بے شک انہوں نے تجھے مقدم کر لیا اور اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کے دائرے سے دور ہو گئے. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الورا، معززین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب وجود ہیں. آپ ہر ایک مطہر اور مقدس کا فخر ہیں اور روحانی لشکر آپ پر ہی ناز کرتا ہے. آپ یگانہ پہلوان ہیں جس کے تیر خطا نہیں جاتے. آپ ٹھیک نشانے پر لگنے والے تیروں کے مالک اور شیطان کو ہلاک کرنے والے ہیں. اے میرے رب، اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیجتا رہ، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. اچھا جی، عبدالقدوس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کا پس منظر. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے مابین جو معاہدہ عمل میں آیا وہ اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے ایک فتح مبین ثابت ہوا. یہ معاہدہ 10 سال تک کے لیے تھا اور اس عرصے میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہنے کی شرط تھی. اس معاہدے کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے اہل مکہ کا. چنانچہ بنو خزاعہ کا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور بنو بکر قریش مکہ کا. ان دونوں قبیلوں کی پرانی مخالفت اور دشمنی چلی آ رہی تھی. چنانچہ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد ہی بنو بکر نے مکہ والوں سے مشورہ کیا کہ بنو خزاعہ تو معاہدے کی وجہ سے بالکل مطمئن ہے، اب موقع ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں. لہٰذا قریش مکہ اور بنو بکر نے مل کر بنو خزاعہ پر شب خون مارا اور ان کے 23 آدمیوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا. بنو خزاعہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ حملہ قریش مکہ اور بنو بکر نے مل کر کیا ہے تو انہوں نے اس عہد شکنی کی اطلاع دینے کے لیے اپنے 40 تیز رفتار شتر سواروں کو فوراً مدینہ کی طرف روانہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ باہمی معاہدے کی روح سے اب آپ کا فرض ہے کہ ہمارا بدلہ لیں. جب یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تمام واقعات سن کر فرمایا کہ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، میں اپنے معاہدے پر قائم ہوں. اہل مکہ کو جب اس وفد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی خبر ملی تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے ابو سفیان کو بطور وکیل مدینہ روانہ کیا. ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر ایک نئی چال چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ میں خود موجود نہ تھا اس لیے ہمیں نئے سرے سے یہ معاہدہ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس نامعقول تجویز کو رد فرما دیا. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی واضح عہد شکنی کے باوجود صلح کو ہی ترجیح دی. چنانچہ آپ نے اپنا سفیر مکہ والوں کی طرف بھجوایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے حلیف بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کرو یا بنو بکر کی طرفداری سے الگ ہو جاؤ یا پھر حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرو. اہل مکہ جو پہلے ہی حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھے انہوں نے مسلمانوں کے اس سفیر کو جواب دیا کہ ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑتے ہیں. قریش مکہ کے اس واضح اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اپنے مظلوم حلیف
بنو خزاع کی امداد کے لیے تیار ہونا پڑا۔ قرآنی حکم شاورہم فی الامر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اس اہم معاملے میں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی قوم پر حملہ کریں گے؟ جبکہ حضرت عمر نے عرض کی کہ قریش مکہ کفر کی جڑ ہیں، انہوں نے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی حد کر دی ہے اور اس بدعہدی پر ضرور گرفت ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرماتے ہوئے مدینہ کے نواح میں آباد مسلمان قبائل کی طرف جنگ کی تیاری کا پیغام بھجوایا۔ جب یہ مسلمان قبائل جمع ہو چکے تو آپ نے اہل مدینہ کو تیاری کا حکم دیا۔ اس سفر کو اخفا رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی کی حضور التجا کی کہ اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نسبقها فی بلادها، یعنی اے ہمارے اللہ، کسی قسم کی جاسوسی اور خبروں سے قریش کو آگاہ نہ ہونے دے حتیٰ کہ ہم ان کی شہر میں اس خبر سے پہلے پہنچ جائیں۔ اس دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ کتب احادیث میں یوں ملتا ہے کہ ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے مکہ جانے والی ایک عورت کے ہاتھ قریش کو خط لکھا اور انہیں یہ اطلاع دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تیار ہے، معلوم نہیں کہاں کا قصد ہے، مگر تم اپنا بچاؤ کر لو۔ خدا عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس واقعے کی خبر دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گھڑ سواروں کا ایک دستہ اس عورت کے تعاقب میں بھیجا جو اس عورت سے خط واپس لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حاتب سے اس بارے میں استفسار فرمایا تو انہوں نے اس غلطی کا اقرار کرتے ہوئے عرض کی کہ مہاجرین میں سے اکثر کا کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار مکہ میں موجود ہے جو اس کی املاک و جائیداد کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن میں چونکہ قریش میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس خط کے ذریعے قریش پر ایک احسان کر دوں جس کے بدلے میں وہ مکہ میں میرے گھر بار کی حفاظت کرے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن رحمت للعالمین کے لقب سے نوازے گئے محبتوں کے سفیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حاتب سچ کہتا ہے۔ 10 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 1 جنوری 630 عیسوی کو 7000 نفوس پر مشتمل ایک لشکر جرار مدینہ سے روانہ ہوا تو مدینہ کے چاروں طرف سے مسلمان قبائل آ کر اس میں شامل ہوتے گئے۔ چند ہی منزلیں طے کرنے کے بعد یہ لشکر فاران کے جنگل میں داخل ہوا تو اس کی تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق 10,000 قدوسیوں تک پہنچ چکی تھی، جس کا ذکر بائبل کی کتاب غزل الغزلات کے باب 5 میں ملتا ہے۔ یہ اسلامی لشکر 8 دن کے سفر کے بعد مکہ سے ایک منزل کی دوری پر مقام مر الزہران پر خیمہ زن ہوا۔ شام ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق خیموں کے سامنے آگ جلا دی گئی۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے مکہ سے باہر نکلا تو ان جلتی آگوں کا ہیبت ناک نظارہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا آسمان سے کوئی لشکر اترا ہے، کیونکہ عرب کی کسی قبیلے کی اتنی بڑی فوج نہیں۔ اسی دوران اندھیرے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو کہ اسلامی لشکر کی آمد کی خبر پا کر مکہ سے ہجرت کر کے جحفہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، اسے جواب دیا کہ ابو حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی، یہ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر خیمہ زن ہے، اور اگر تم لوگوں نے جلد کوئی تدبیر نہ کی تو شکست و ذلت تمہارے دروازے پر بالکل تیار کھڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس ابو سفیان کو مسلمان کے کیمپ میں لے گئے۔ وہاں جو کچھ ابو سفیان نے دیکھا اس نے اس کے دل میں حیرت انگیز تغیر پیدا کر دیا اور وہ سوچنے لگا کہ جس انسان کو انہوں نے چند سال پہلے صرف ایک ساتھی کے ساتھ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج وہی ان کے شہر کے دہلیز پر 10,000 قدوسیوں کے لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہے اور مکہ والوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکیں۔ چنانچہ ابو سفیان اس حیرانی اور دہشت و خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھو اور صبح میرے پاس لانا۔ صبح فجر کے وقت حضرت عباس جب ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو ابو سفیان نے ہر طرف مسلمانوں کو خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کی تیاری کے لیے مصروف پایا۔ کوئی وضو کر رہا تھا تو کوئی صف بندی میں مصروف تھا، اور پھر جب نماز کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے
اور جب آپ رکوع کرتے یا سجدہ کرتے تو سب کے سب آپ کی اقتداء میں رکوع و سجود کرتے۔ اس پر ابو سفیان نے عجیب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے اور قیصر کا دربار بھی، لیکن ان میں سے کسی کی قوم کو ان کا اتنا فدائی نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آپ کی فدائی ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ الم یعنی لک ان تعلم انہ لا الہ الا اللہ، یعنی اے ابو سفیان کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تجھ پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کچھ تو ہماری مدد کرتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یعنی لک ان تعلم انی رسول اللہ، اے ابو سفیان کبھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس بارے میں میرے دل میں کچھ شبہات ہیں۔ اس گفتگو کے بعد ابو سفیان نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ یا مسلمانوں کے جھنڈے تلے آ جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کا بھی کوئی سامان کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابو سفیان کی فخر پسندی کا خیال رکھتے ہوئے اس کے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلال کے جھنڈے تلے ہوگا اسے بھی امن دیا جائے گا۔ اس حکم میں کیا ہی لطیف حکمت تھی۔ جو لوگ سیدنا بلال کے پیروں میں رسی ڈال کر انہیں گلیوں میں کھینچا کرتے تھے، تپتی ہوئی زمین میں انہیں گھسیٹا کرتے تھے، آج وہی ان کے جھنڈے تلے امن پا رہے تھے۔ کیا ہی شاندار یہ انتقام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ان کے دشمنوں سے دلایا۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ امن و آشتی کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ اسلامی لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو ابو سفیان نے دیکھا کہ جو قبائل آج سے پہلے اسلام کے خلاف مکہ والوں کی امداد کیا کرتے تھے، آج اسلام کے جھنڈے تلے سر بلند کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان پر خدائے واحد و یگانہ کی توحید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ یہ کہاں سے لیا تم نے؟ حضور وہ دباچے سے، اور جو سیر خاتم النبیین کی دوسرے جو حصہ ہے یہ الفاظ سیر خاتم النبیین میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ پہ فدا ہوں۔ جی حضور، جو چوری عادل سے جو چوری عادل سے جو دوسرا حصہ سیرت خاتم النبیین، سیرت خاتم النبیین کا جو دوسرا حصہ چوری عادل حصہ والا یہ اس نے وہ تیسرا حصہ اچھا، پھر تو ویسے تو چوتھا حصہ ہے، ویسے تو چوتھا حصہ ہے کیونکہ پہلی دو تو مشیر صاحب کے ہیں۔ کیونکہ ابو سفیان نے جب یہ کہہ دیا میرے ماں باپ پہ فدا ہوں، پھر اگلا اس کے ساتھ فکر جڑتا نہیں۔ میرا خیال ہے یہ اپنے جذبات کا اظہار لکھنے والے نے کر دیا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ تاریخ سے لکھا اسی سے، اصل روایت جو کبھی آتی ہوگی عربوں کی یا کہیں اور جگہ، میرا نہیں خیال اس میں اس طرح الفاظ ہوں۔ ہمارے جذبات تو یہ ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ جو مسلمان ہی نہیں ہوا اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے شبہات ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ فدا ہوں۔ نقل تو وہی سے کیا ہے، نقل تو وہی سے کیا ہے، نقل کے مطابق اصل ہو گئی ہے، لیکن کچھ عقلی شبہات ہیں۔ چلو کیوں، ویسے سوچنے والی بات ہے جی، کیوں نہیں سوچیں پھر۔ اچھا جی، طاہر رحمان صاحب۔
السلام علیکم حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تقریر میں فتح مکہ کا پس منظر پیش ہو چکا ہے. اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے خاکسار اب اس کے بعد کے کچھ واقعات بیان کرے گا جن سے امن کے اس شہزادے رحمت للعالمین آقائے دو جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حسین نظارے دکھائی دیتے ہیں. مروز زہران سے روانہ ہو کر جب 10,000 قدوسیوں کا یہ لشکر مکے کے قریب ذیتوا نامی مقام پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا داد نور فراست سے کام لیتے ہوئے لشکر کی باقاعدہ صف بندی فرمائی اور لشکر کو اس انداز سے تقسیم فرمایا کہ اسلامی لشکر کا مکے میں داخلہ چاروں اطراف سے ممکن ہو. امن و سلامتی کے شہنشاہ کی اس تقسیم کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی کہ کفار مکہ کو مزاحمت کرنے کا موقع نہ مل سکے گا اور خون خرابے کے بغیر مکہ فتح ہو جائے گا. اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تاکیدی ہدایت فرمائی کہ جب تک کوئی مزاحمت نہ کرے ہتھیار ہرگز نہ اٹھائے جائیں. لشکر کی اس تقسیم کے مطابق حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا دستہ مکے کی بالائی جانب سے داخل ہوا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قضاء کی جانب سے ورود فرمایا. یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب مدفون ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ مکے کی زیریں جانب یعنی الید سے داخل ہوا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور آپ کا پیادہ دستہ بطن وادی کے راستے سے مکے میں داخل ہوا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے نتیجے میں مکے کے جنوب کے سوا کسی جانب سے اسلامی لشکر کو مزاحمت کا سامنا نہ ہوا. مکے کے جنوب میں جہاں ابھی امن کا پیغام نہیں پہنچ سکا تھا قریش کے بعض قبائل نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا اور باوجود صلح کی کوشش کے وہ اسلامی لشکر پر مسلسل تیر برساتے رہے. چنانچہ مجبوراً صحابہ کو بھی جوابی کارروائی کرنا پڑی جس کے نتیجے میں دشمن کے 12 جنگجو مارے گئے اور 3 مسلمان شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے اس دستے کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں باز پرس فرمائی اور ان کی مجبوری سن کر ان سے درگزر فرمایا. اس تاریخی اور عظیم فتح کے موقع پر دنیاوی بادشاہوں کی طرح غرور و نخوت کے اظہار کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خدا کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھ کر عجز و انکسار اور شکر کے جذبات کے ساتھ جھکا جا رہا تھا اور جھکتے جھکتے اونٹنی کے پالان کو چھونے لگا. اس موقع پر آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یعنی اے میرے خدا آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں. 20 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی القصوہ نامی اونٹنی پر سوار مکے میں اس طرح داخل ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی رکاب تھامے سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے اسامہ سوار تھے، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں یہ داخلہ قرآنی پیش گوئی مدخلہ صدقن کا عظیم الشان ظہور تھا. آپ سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے اور سواری پر ہی آپ نے کعبے کے گرد 7 چکر لگواتے ہوئے طواف فرمایا. طواف کے بعد آپ نے بیت اللہ کا ایک اور چکر لگایا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو آپ مشرکین مکہ کے خانہ کعبہ کے گرد رکھے ہوئے 360 بتوں میں سے ہر ایک کو مارتے جاتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. تطہیر کعبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے اور خانہ کعبہ کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا. آپ نے ان سے خانہ کعبہ کی کنجی لے کر اسے کھولا. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خانہ کعبہ کی تولیت کے حقدار بنو ہاشم ہیں، اس لیے اب یہ خدمت بنو ہاشم کے سپرد ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو نامنظور فرماتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس وقت یہ کنجی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ بابرکت خدمت ان سے وابستہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ ہمیشہ تیرے پاس اور پھر تیری نسل کے پاس رہے گی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اندر سے بھی بتوں سے پاک کروایا اور مشرکانہ تصاویر مٹوائیں، اور اس دن بیت اللہ خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کے لیے خالص کر دیا گیا۔ اس دوران مکے کے لوگ جب خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کے سامنے ان کے سب قصور رکھے اور انہیں ان کے ماضی کے غلط اقدامات یاد دلائے۔ اس موقع پر جب سب قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، آپ نے انہیں فرمایا، اے قریش کے گروہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا؟ انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہم آپ سے بھلائی کے سوا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ خود ہمارے معزز بھائی اور ہمارے معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ تم آزاد ہو اور آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جانی دشمنوں کے لیے اس عام معافی کے اعلان سے آپ کے وجود باوجود میں بائبل کی کتاب یسایہ باب 9 آیت 6 میں درج پیش گوئی کہ وہ امن کا شہزادہ ہوگا بھی روز روشن کی طرح پوری ہو گئی۔ بائبل کی اس پیش گوئی کی وضاحت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درج ذیل الفاظ سے کیا ہی خوب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آ سکتا ہے جب کہ اس زمانے کی حالت پر نگاہ کی جاوے۔ مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں، اور اس کے بالمقابل آپ نے ایسی حالت میں جب کہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا ان سے جو کچھ سلوک کیا وہ آپ کے علو شان کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کون سی تکلیف تھی جو آپ کو اور آپ کے جان نثار خادم کو نہیں دی؟ غریب مسلمان عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف جہاد میں دوڑایا، اور وہ چیری جاتی تھی محض اس گناہ پر کہ وہ لا الہ الا اللہ پر کیوں قائل ہوئیں، مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و برداشت سے کام لیا، اور جب کہ مکہ فتح ہوا تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرمایا۔ یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس عام معافی کے اعلان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قریش کے مرد و زن سے بیعت لی۔ اب انصار کے دل اندر ہی اندر بیٹھنے لگے، اور وہ ایک دوسرے سے اشاروں کنایوں میں کہہ رہے تھے کہ شاید آج ہم خدا کے رسول کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انصار کے دلوں کی حالت سے آگاہ فرمایا، تو آپ نے ان کی دلداری کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ آپ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے اسلام کی کمزوری کی حالت میں اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ عظیم الشان فتح کے اس موقع پر شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ تو کسی جشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور نہ ہی کھانوں اور پکوانوں کے بڑے بڑے دسترخوان سے جائے جانے کا حکم صادر ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے یہ عظیم فاتح تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور خشک روٹی کے چند بچے کھچے ٹکڑوں کے پانی میں بھگو کر ان پر سرکہ چھڑک کر انہیں تناول فرماتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فتح مبین کے موقع پر عام معافی کے اعلان کے ساتھ ساتھ معاشرے کے امن کی بحالی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کے متعلق ان کی طرف سے مسلمانوں کا بہیمانہ قتل، جنگی جرموں اور سفاکانہ ظلموں کی وجہ سے قتل کیے جانے کا فیصلہ بھی صادر فرمایا، لیکن آپ کی رحمت کا دامن اس قدر وسیع تھا کہ اس فیصلے کے باوجود ان میں سے اکثر کو امان طلب کرنے یا کسی صحابی کی ضمانت یا درخواست پر آپ نے معاف فرما دیا۔ ان میں سے صرف 4 بدقسمت ایسے ثابت ہوئے جو سزا کے مستحق ٹھہرے، اور اسلام دشمنی میں اپنی تمام تر حدوں کو پار کر چکنے کے سبب نیز معافی کے حصول کی کوشش نہ کرنے کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو سے محروم رہے۔ معاف کیے جانے والے ان سنگین مجرموں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی، جس نے جنگ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا اور ان کی نعش مبارک کا مسئلہ کیا اور ان کا کلیجہ چبا کر اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ جب عورتوں نے بیعت کی تو ہند بھی نقاب اوڑھ کر ان میں شامل ہو گئی اور بیعت کر کے معافی کی خواستگار ہوئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام جرائم کے باوجود اسے معاف فرما دیا۔
لیا ظلم کا افف سے انتقام علیک السلام. اس فتح مبین کے ذریعے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ مکہ واپس آنے کی بابت قرآنی پیش گوئی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کو عجیب شان کے ساتھ پورا فرمایا، جس کے بارے میں کفار مکہ مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا اور استہزاء کیا کرتے تھے، وہاں اس عظیم فتح کے نتیجے میں صدیوں قبل بیان کی گئی پیشگوئیوں کا بھی ظہور ہوا اور تمام عرب پر اسلام کی برتری ثابت ہو گئی اور اسلام کا جھنڈا سارے جزیرہ عرب پر لہرانے لگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اکثر مما صلیت علی احد من انبیائک. چلو تم نے تولیت بڑا گھوٹ کے پڑھا، شد پڑھی تھی، میرا خیال ہے شد ڈالی ہو. تولیت ہوتا ہے. تولیت کل چیک کیا تھا. تولیت پتہ نہیں، میں جو تلفظ والی جو لوگ آتے ہیں جن میں سے ان میں سب سے اچھی یہ ہے جو میں نے ابھی اسی میں تبھی منگائی تھی کہ اس کا تلفظ سب سے ٹھیک ہوتا ہے. فرنگی آورا میں مجھے تو پسند ہے، پرانے ہیں یہ اصل لفظ تولیت ہے. وہ ایک ثانوی دیو ہے جناب، یہ جناب یہ ثانوی دیو ایک یہ جناب یہ ثانوی دیو منگوا لیں لائبریری بھی اس سے کرنا دیو. جو پڑھاؤ مرزا صاحب کو کم از کم پڑھ تو رہے. تو اللہ کے نیچے تولیت. ہاں ٹھیک ہے. وہ عربوں کو پوچھے تھے، انہوں نے کہا تولیت ہے. عربوں کی تولی ہو گئی، ہماری اردو میں تولیت ہی ہے. میں جانتا تھا کہ ساری عمر تولیت پڑھا ہے، آج اس نے گھوٹ دیا زیادہ. اب خاص طور سے عربی دانوں سے پوچھا تھا، اس لیے تولیت مطلب عربی فارسی اردو کے تلفظ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے بعض دفعہ. فارسی والے بھی مختلف کرتے ہیں بعض دفعہ، فارسی میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر تو تم عربی پڑھ رہے تھے پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کو دے دیں واپس. چلو بس ٹھیک ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں تم لوگ جامعہ میں پڑھتے ہو، باقیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی اصلاح کی. تو اور کیا ختم ہو گیا؟ یہ پروگرام تو ختم ہے. ویسے دو طلبا نے دو نظمیں تیار کی ہیں، ایک کچھ اشعار رسمی سے، کچھ کلام امور سے. اچھا، دو نظمیں تیار کی ہوئی ہیں. ہمایدہ کے کون کون اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہمایدہ کتنے؟ 16 اسٹوڈنٹس ہمایدہ کے. سمجھ آنے لگی ہے پڑھائی کہ نہیں؟ ابھی غور کر رہے ہو کس طرح سمجھا جائے؟ تمہارے لیے تو اردو مشکل نہیں ہونی چاہیے، ہاں؟ تمہارے لیے انگلش مشکل ہوگی جرمنوں کی طرح. اور آپس میں تم لوگ جامعہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ میں کمزوریاں دیکھتے ہو ایک دوسرے میں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بلا وجہ کسی کا مذاق ٹھٹھا استہزاء نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آئی؟ کوئی بھی کمی کسی میں ہے وہ تمہارے میں بھی پیدا ہو سکتی ہے. دوسرے جو مجلس میں بیٹھو تو اپنے توجہ ساری اس طرف ہونی چاہیے جہاں اگر کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں جو بیان کرنے والا ہے اس کی طرف، بجائے اس کے کہ دائیں بائیں توجہ ہو، ایک دوسری طرف دیکھ رہے ہو اور پھر
کوئی بات دیکھ کے ہنسی آنی شروع ہو جائے. اب اتنے میچور ہو گئے تم لوگ کہ جامعہ کے طلباء کو اپنے اس لحاظ سے بھی کنٹرول رکھنا چاہیے. ہاں اچھا نظم کس نے تیار کی ہے؟ تم اس عمر میں کیا نظم پڑھو گے؟ چلو کینیڈا جامعہ کی نمائندگی کرنے بتانا چاہتے ہو کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ ہیں تھوڑی بہت. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار میرے زخموں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں میری فریادوں کو سن میں ہو گیا زار و نزار یا الہی فضل کر یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار ایک نشان دکھلا کہ اب دین ہو گیا ہے بے نشان ایک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار
ویسے اس ڈکشنری میں میری بھی غلطی نکال لی ہے. میں نے ایک لفظ بولا تھا قرات. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ قرات 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 ہے نا. قرات ہیں قرات اور ہیں قرات اور قرات دونوں طرح ہے. قرات اور قرت. ہاں قرت پڑھتے ہیں عام طور پر. ہاں قرات ہے نا. ہاں جی. تو میں نے قرات کہہ دیا تھا نا. جی جو بول دیا خود ہوتا. تو اس میں صرف یہ ہے کہ گو اس کا مطلب یہی ہے کہ تلفظ بیان، لیکن جو ہمارے رائج ہو چکا ہے نا، وہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ زیادہ بناوٹ کر کے الفاظ نکالنا ہیں. تو اس لیے وہ لفظ میں نے استعمال کر لیا تھا. قرت ہے تو ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں کہ تلفظ صحیح ادا ہو. تو کون ہے دوسرا نظم پڑھنے والا بیچارہ؟ آ جاؤ. بیچارہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ پہلا بیچارہ تھا. اچھی پڑھ گیا وہ بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام المسلم رضی اللہ عنہ. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈال جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، بس ایک تیرے حضور میں ہی سر اطاعت جھکائیں گے ہم. سمجھتے کیا ہو کہ عشق کیا ہے، یہ عشق پیارو کٹھن بلا ہے، جو اس کی فرقت میں ہم پہ گزری، کبھی وہ قصہ سنائیں گے ہم. خدا نے ہے
خضر رہ بنایا، ہمیں طریقے محمدی کا، جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صنم سے لا کر ملائیں گے ہم۔ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ کہ اگر کبھی غلطی کسی قسم کی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ماننے کی عادت ڈال لو، بجائے اس کے کہ 100 بہانے تلاش کیے جائیں اس کے لیے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو، آپس میں بھی بات چیت کرتے ہوئے بھی کبھی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آئی؟ اور بڑے معاملے تو بہرحال نہیں ہونے چاہیے، جامعہ کے جہاں تعلق ہے، جہاں انتظامیہ کے ساتھ تعلق ہے، جہاں اساتذہ کے ساتھ تعلق ہے، جہاں وہ تو خیر ہے ہی بہت رکھنا ہے، لیکن آپس میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں کسی سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، فوراً ماننی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، تبھی تم لوگوں میں وسعت حوصلہ پیدا ہوگا۔ اور یہ وسعت حوصلہ پیدا ہونا بڑا ضروری ہے مربیان و مبلغین میں۔ اچھا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔